یہ کراچی ہے، روشنیوں کا شہر، کاروبار کا شہر، خوابوں کا شہر۔ لیکن کبھی کبھی یہی شہر ہمیں ایسا منظر دکھاتا ہے جہاں صرف عمارتیں نہیں جلتی بلکہ زندگیاں، امیدیں اور برسوں کی محنت راکھ بن جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گل پلازہ کراچی میں لگنے والی اس ہولناک آگ کی جس نے صرف ایک عمارت کو نہیں جلایا بلکہ ہمارے حفاظتی نظام اور ہماری اجتماعی تیاری پر سنگین سوالات کھڑے کر دیا۔ اور یہ کہانی صرف کراچی تک محدود نہیں، یہ کوئٹہ تک جاتی ہے، علی مارکیٹ تک، جہاں وہی شعلے، وہی دھواں اور وہی بے بسی دوبارہ دہرائی گئی۔ کراچی ہو یا کوئٹہ، جب بازار جلتے ہیں تو نقصان صرف ایک شہر کا نہیں ہوتا، یہ پورے معاشرے کا سانحہ بن جاتا ہے۔ یہ سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا ہوگا، کیا یہ واقعی صرف حادثات ہیں یا یہ ہماری اجتماعی غفلت کا نتیجہ ہے؟ کیا ہم نے عمارتوں کو محفوظ بنایا یا صرف زیادہ سے زیادہ دکانیں بنا دی؟ قوانین بنائے یا صرف کاغذوں تک محدود رکھے؟ فائر سیفٹی آلات لگوائے یا صرف دکھاوے کے لیے لگائے گئے؟ فائر الارم واقعی ہی کام کر رہے تھے؟ ایمرجنسی ایگزٹ کھلے تھے اور قابل رسائی تھے؟ بجلی کا نظام محفوظ اور معیاری تھا؟ کیا دکانداروں کو آگ سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی؟ کبھی فرضی مشق کی گئی؟ کسی نے یہ جانچنے کی زحمت کی کہ حادثے کی صورت میں کیا ہوگا؟ یا پھر ہم ہر بار ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ایک حادثہ تھا، اور اسی ایک جملے کے ساتھ اگلے سانحے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ آگ جذبات نہیں سمجھتی، یہ ہمدردی نہیں جانتی۔ آگ ایک سائنسی عمل ہے، اس کے لیے صرف 3 چیزیں ضروری ہیں: حرارت، ایندھن، آکسیجن۔ یہی ہے فائر ٹرائنگل۔ ان میں سے کسی ایک عنصر کو بھی ختم کر دیا جائے تو آگ کو روکا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں لا علمی غلط فیصلوں میں بدل جاتی ہے۔ ہماری سب سے عام اور سب سے خطرناک غلط فہمی یہ ہے کہ ہر آگ پانی سے بجھائی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بجلی سے لگنے والی آگ پر پانی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل یا گیس پر پانی آگ کو مزید پھیلا دیتا ہے، یعنی پانی کبھی آگ بجھاتا ہے تو کبھی خود خطرہ بن جاتا ہے۔ ہم ہر آگ کو پانی سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دنیا آگ کو اس کی نوعیت کے مطابق بجھاتی ہے۔ پانی کے ذریعے لکڑی، کاغذ اور کپڑے کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ فوم، تیل اور کیمیکل کی آگ کو بجھانے میں مددگار ہوتا ہے، اور یہ SO2 بجلی اور مشینری کی آگ بھی بجھا سکتا ہے۔ خشک کیمیکل پاؤڈر کو گیس اور صنعتی آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فائر بلینکٹ یا ریت عام طور پر کچن اور چھوٹی آگ بجھانے کے لیے بہت کام آتی ہے۔ یہ تمام طریقے تبھی مؤثر ہوتے ہیں جب یہ سامان دستیاب ہو اور لوگوں کو اس کا استعمال بھی آتا ہو، ورنہ یہ سب صرف فائلوں اور دیواروں تک محدود رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی پلازا یا مارکیٹ میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی مارکیٹ یا پلازا میں ہوں اور آگ لگ جائے
तो सबसे पहले याद रखें आपने घबराना नहीं है। घबराहट गलत फहमियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। फ़ौरन फायर ब्रिगेड को 1122 पर इत्ला दें। इर्द गिर्द मौजूद लोगों को खबरदार करें, ख़ास तौर पर बच्चों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को। लिफ्ट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इमरजेंसी एग्ज़िट की तरफ फ़ौरन बढ़ें। रास्ते में ना रुकें और वापस ना जाएं। अगर धुआं फैल चुका हो, झुककर या रेंग कर चलें, क्योंकि धुआं ऊपर जमा होता है। नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढांपें। आंखें मुमकिन हो तो नींद बंद रखें। किसी भी सूरत आग की तरफ मत जाएं। सामान या नकदी बचाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। दरवाज़ा खोलने से पहले हाथ से दरवाजे की हीट चेक करें। अगर कपड़ों में आग लग जाए, फ़ौरन रुकें, लेटें और लोट-पोट हों। अगर बाहर ना निकल सकें तो दरवाज़ा बंद करें, और अगर कोई जगह खुली हो तो इसको गीले कपड़े से बंद करें और खिड़की या मोबाइल लाइट से मदद के लिए इशारा करें। याद रखें, ज़िंदगी एक बार मिलती है, सामान दोबारा हासिल हो सकता है। कराची का गुल प्लाज़ा और कोयटा की अली मार्केट हमें एक ही बात समझाते हैं। फायर सेफ्टी कोई रस्मी कागजी कार्रवाई नहीं, ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर हमने आज इससे सबक ना सीखा तो कल किसी और शहर, किसी और बाज़ार में यही आग हमारी मुंतज़िर होगी। याद रखें, कराची हो या कोयटा, आग का रंग एक जैसा होता है और नुकसान हम सबका होता है। सवाल ये नहीं कि आग कहाँ लगेगी, असल सवाल ये है कि हम कब तैयार होंगे और कब समझेंगे कि इस तरह के हादसात से कैसे बचना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। अगली एपिसोड तक के लिए अपनी मेज़बान सोफिया मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।